تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس سوال کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ لیکن اس مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے آپ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ذات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر لائک اور شیئر کریں۔ تو اب باقاعدہ ہم اپنے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک طفیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی دعا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے کی دعا مانگتے ہیں، بعض طفیل کی دعا مانگتے ہیں، بعض صدقے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو ان تینوں لفظوں کا مطلب یہ ایک ہی مطلب ہے۔ اب یہاں پر یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس کے اندر بہت سے لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ بعض لوگ کو بالکل وسیلہ، صدقہ اور طفیل یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگنا بالکل جائز نہیں، حالانکہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ بالکل اس کو جائز کہتے ہیں بغیر کسی شرط کے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ حالانکہ جو آدمی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، طفیل سے یا اسی طرح صدقے سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس شخص کی یہ نیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب پیغمبر ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہوں، یا اللہ اس محبت کے طفیل تو میرا فلاں کام کر دے، تو یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور یقیناً ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرے اعمال تو اس قدر لائق نہیں ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، یا اللہ اس کا واسطہ دے کر میں دعا مانگوں کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے، یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی بزرگ کے طفیل سے دعا، جتنے بھی بزرگ ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ ان نیک بزرگ سے جن سے تو محبت کرتا ہے یا تجھے جو محبوب ہیں، یا اللہ ان کے طفیل میں فلاں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری دعا کو قبول کر، تو یہ بھی دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ یہ جو دعا مانگی جائے گی یہ طفیل یا وسیلہ بالعمل ہے، اور وسیلہ بالعمل سے کیا مراد ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت دے کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، آدمی اللہ کے نیک بزرگوں سے جو تعلق ہے یا محبت ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ اور اگر جو دعا مانگ رہا ہے آدمی، تو اس کی اگر نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں دعا مانگ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کام کریں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کام کروائیں گے، یا اللہ آرڈر دیں گے اور محبوب پیغمبر ہمارا کام کریں گے، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور شرک ہے۔ تو اگر یہ نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسیلے کی وجہ سے میرا کام کریں گے یا میرا کام کروائیں گے، یا اسی طریقے سے اللہ اپنے محبوب کو آرڈر اور حکم دیں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کریں گے، یہ بالکل ناجائز ہے اور شرک ہے۔
اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اس کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے گناہ آدمی کے معاف کر دیں گے، لیکن میرے دوستو شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی اور کوئی گنجائش نہیں. اور طفیل بن عمرو سے دعا مانگنا جو حدیث سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے کہ ایک غار کے اندر جو ہے اچانک جو ہے وہاں پر جب بارش آ گئی، آندھی اور طوفان آ گئے، وہاں پر انہوں نے جو ہے پناہ لی. اچانک جو ہے اوپر سے ایک لڑکھڑاتا ہوا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہوا. ہر آدمی نے جو ہے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے یہ واسطہ دیا یا اللہ میرا جو ہے فلاں عورت کے ساتھ تعلق تھا، یا اللہ تیرے رضا کی خاطر، تیری محبت کی خاطر یا اللہ میں اس کام سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، یا اللہ تو ہماری مدد اور نصرت کرے. اور دوسرے نے کہا یا اللہ میں والدین سے جو ہے اتنی محبت کرتا تھا، ان کی اتنی خدمت کی کہ ایک رات ایسے ہوا کہ والدین سو گئے تو میں ان کی محبت کے اندر، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر پوری رات جو ہے جاگتا رہا. یا اللہ اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ تم ہماری مدد اور نصرت فرما. اور تیسرے نے کہا یا اللہ میرے اوپر ایک آدمی کا قرض تھا، اس کو بھول گیا، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، میں نے اس کو وہ قرض بھی لوٹا دیا، اس قرض سے جو بھی میں نے مال خریدا تھا وہ بھی اس کو واپس لوٹا دیا. تو یہاں پر حدیث سے جو ہے طفیل بالعمل، وسیلہ بالعمل مانگنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے. لیکن جو بات میں نے عرض کی، اگر بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں وسیلے سے مراد کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائیں گے، یا فلاں بزرگ تک ہماری دعا ہے، فلاں بزرگ اللہ سے ہماری دعا کریں گے، یہ بالکل ناجائز ہے. وسیلے سے مراد اگر یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کسی نیک بزرگ سے محبت ہے، یا اللہ اس بزرگ کے محبت ہونے کے واسطے فلاں میرا کام کر دے، اس لیے کہ میرے اعمال اس قدر لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ کے اندر پیش ہو سکیں، تو یہ بالکل جائز ہے. تو یقیناً آپ حضرات کو اس مسئلے کی جو ہے وضاحت سمجھ آ چکی ہوگی. لیکن اگر آپ لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں تو آپ لوگ جو ہے ضرور ہمیں جو ہے میسج کریں، ہمیں رپلائی دیں، ہمیں جو ہے کمنٹ ضرور کریں. انشاءاللہ بھرپور جو ہے ہم آپ حضرات کی رہنمائی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی میں دین کی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.